بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مورخہ 26 جون 2020 بروز جمعۃ المبارک، 9ویں کلاس کی اردو عابد مناوری کی غزل کا دوسرا حصہ یعنی کہ دوسری غزل۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں عابد مناوری کی شخصیت، شاعری اور ان کے غزلوں کے مجموعے سے متعلق اور پہلی غزل کی تشریح سے کے بارے بات ہوئی تھی۔ مختصر سی تشریح، امید ہے قلم بند کیا ہوگا آپ نے۔ آج کے سبق میں ہم عابد مناوری کی غزل نمبر 2 کی مختصر تشریح اور اس سوال سے متعلق سوال و جوابات پر گفتگو کریں گے۔ غور سے سنیے گا۔ شعر کا غزل کا مطلب ہے کہ میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج، راستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج۔ یاس و نا امیدی کے اندر عابد مناوری شاعر کا یہ شعر ڈوبا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے آنگن سے سورج ہو کے کبھی نہ گزرا، مطلب سورج سے مراد ہے روشنی، روشنی سے مراد ہے آسائش اور راحتیں۔ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر پہ ہمیشہ غم رہا، دکھ درد مصیبت و آلام رہا۔ کاش ایسا ہوتا کبھی کہ راستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج۔ روشنی سورج کی کبھی میرے گھر پہ پڑتی، کبھی سورج میرے گھر سے ہو کے گزرتا، مطلب کبھی راحتیں میرے گھر کا بسیرا کرتی اور کبھی میرے گھر میں ٹھکانہ بناتی۔ میرے گھر میں تو ہمیشہ الو ہی اونگتے رہے، کبھی میرے گھر میں خوشیاں نہ آئیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں آئیں۔ دن جو نکلا بھی تو چھائے رہے غم کے بادل، دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج۔ یہاں دن سے مراد ہے خوشی اور مسرتیں، سہولتیں اور راحتیں۔ کبھی کہتا ہے کہ مجھے اگر کبھی مل بھی گئی راحتیں، کبھی خوشی مل بھی گئی، اس کے باوجود غم کے بادل چھائے رہے، یعنی اس کے باوجود بالکل ایسے جیسے کہ کبھی دن کو سورج تو نکل آئے لیکن پھر بادل آ جائیں تو سورج کی شعاعیں اور دھوپ چھپ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کبھی میرے گھر میں خوشی آئی بھی، کوئی سکون اور راحت اور اطمینان کہیں سے ملا بھی، تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی غم کا بادل، کسی نہ کسی مصیبت کا بھی سایہ ضرور رہا۔ دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج۔ کیا کہتا ہے کہ دل کے شہر میں، دل کی گلی میں کبھی سورج کی کھل کر روشنی نہ پہنچی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دل مکمل خوشی میں محسوس اپنے آپ کو کرے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دل مکمل طور پہ مطمئن رہا۔ اگر کبھی ایک گوشے میں خوشی آ بھی گئی تو کسی نہ کسی گوشے میں مصیبت اور غم کا دکھ درد بھی رہا۔ قہقہا زن ہے میری ہار پہ دشمن میرا، پردے شب سے پھر ایک بار نکل آ سورج۔ قہقہا زن، قہقہا کہتے ہیں زور سے ہنسنے کو۔ طلبہ، ہنسنے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ صرف ہونٹوں کو، لب کو ہلایا جائے، صرف دانت ظاہر ہوں، اس کو مسکرانا کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ہنسنا، جب دانت زیادہ کھل جائیں اور کسی حد تک منہ سے آواز نکلے، اس کو کہتے ہیں ہنسنا۔ اور ایک ہوتا ہے قہقہا، کہ پورا منہ کھل جائے اور سارے دانت اندر کے نظر آئیں، حتیٰ کہ منہ کے آخری حصہ بھی اور آواز زور زور سے نکلے، اسے کہتے ہیں قہقہا۔ قہقہا زن یعنی کہ خوب ہنس رہا۔ میری ہار پہ دشمن میرا، یہ سورج کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، یعنی کہ راحتوں کو اور خوشیوں کو۔ سورج تو ایک استعارہ ہے بس خوشیوں سے، یعنی کہ تشبیہ دی ہے خوشیوں کو سورج سے۔ کہتا ہے کہ دشمن میرا میری ہار پہ، میری مصیبتوں پر، میرے دکھ درد پر ہنس رہا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہے، جیسے کوئی دشمن کے غم اور دکھ درد پہ زور زور سے ہنسی خوشی کے مارے۔ اسی طرح سے میرا حال ہے۔ کہہ رہا ہے کہ پردے شب سے، یعنی کہ رات کے پردے سے، یہاں مراد رات سے ہے دکھ درد، مصیبتیں، آلام، درد۔ کہتا ہے کہ مصیبتوں اور دکھ درد سے کبھی سورج تو باہر نکل کے تو آ، یعنی کبھی تو ایسا ہو کہ مصیبتیں ہٹے اور اطمینان مجھے میسر ہو۔ ایک طرف رات کے شیدا ماہ انجم کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ زبردست شعر ہے۔ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مصیبتیں اور دکھ درد اور برائیاں یہ تو باہر صورت زیادہ ہوتی ہیں، اور
خوشی اور اچھائی، نیکی یہ اکیلی ہوتی ہے۔ رات کو یہاں تشبیہ دی گئی ہے مصیبتوں سے اور بدی سے، برائی سے۔ کہتا ہے کہ دیکھو برائی کے طرفدار، شیدا کے معنی عاشق، رات کے عاشق بہت ہیں، یعنی کہ بدی کے عاشق، بدی کو برائی کو پھیلانے والے بہت لوگ ہیں۔ جیسے رات کے عاشق ہیں، ماہ کے معنی چاند، اور انجم کے معنی نجم کی جمع ستارے، ہزاروں ستارے، لاکھوں ستارے، ارب ارب، ملینس بلینس ستارے، یہ عاشق ہیں رات کے، رات کو نکلتے ہیں، اور چاند بھی رات کو نکلتا ہے، لیکن دن کا خریدار ایک ہی ہے، نیک یا دن سے مراد ہے نیکی، دن کا عاشق ایک ہے، وہ ہے سورج۔ معلوم ہوا کہ بدی جو ہے اس کو پھیلانے والے دنیا میں، برائی کرنے والے دنیا میں بہت ہوتے ہیں، لیکن اچھائی کرنے والے اور خوشیاں بانٹنے والے اور نیکی کرنے والے دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے رات میں دنیا بھر کے ستارے نکلتے ہیں، چاند نکلتا ہے، لیکن دن میں صرف ایک اکیلا سورج نکلتا ہے۔ غیر ممکن ہے شب غم کی سحر اے عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ ناممکن ہے شب غم کی سحر، کہہ رہا ہے کہ دکھ درد کا دور کبھی ختم ہو، مصیبتوں اور آلام کا دور کبھی ختم ہو، یہ ناممکن سا لگتا ہے، پاسبل لگتا ہے۔ یہ مقطع ہے شعر کا، غزل کا۔ کہتا ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ جب سورج غروب ہو جائے مغرب سے لے کر ویسٹ کی طرف، اس کے بعد کس نے دیکھا کب وہاں سے سورج واپس آیا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایسے ہی ہوگا کہ جب مصیبتوں کے بعد اب راحتیں اور خوشیاں کہاں سے ملیں گی، جیسے سورج ڈوب جاتا ہے مغرب سے تو پھر واپس نہیں آتا ہے، اسی طریقے سے ممکن نہیں ہے کہ اب میری زندگی میں راحت اور اطمینان آئے۔ خیر یہ نا امیدی اور یاس پسند شاعر ہے، اس لیے اس نے نا امیدی کی بات کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد ایک خوشی ضرور ہوا کرتی ہے۔ بہر صورت عزیز طلبہ، توضیحات دیکھیں ذرا اس شعر کے سلسلے میں، ضرور دیکھیے گا آپ۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 139، اس غزل سے متعلق مختصر سا تبصرہ ہے کتاب کے لکھنے والوں اور کتاب کے مرتبین کے، اہل ادب کے قلم سے، کہ یہ غزلیں روایتی انداز کی ہیں، مگر دوسری غزل میں جدید حیثیت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ یہ ضرور دیکھیے گا، اور اس میں کوئی زیادہ اہم بات نہیں، لیکن بہر صورت آپ ضرور دیکھیے گا۔ سوالات دیکھیے ذرا، شاعر اپنے آپ کو خود سے ناشنا کب پاتا ہے؟ اگر آپ نے دونوں غزلوں کی تشریح سنی تو آپ خود جواب دے سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ تب ناشنا سمجھتا ہے اپنے آپ سے جب وہ اپنے آپ سے ناواقف ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو باطن کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو واقف ہو جاتا ہے، آشنا ہو جاتا ہے۔ شاعر دستے سوال لے کے کہاں جاتا ہے؟ پیچھے آ چکا ہے۔ شاعر دستے سوال لے کر مالک کے علاوہ دوسرے کی در پہ جاتا ہے، یہاں سے مراد محبوب کا در ہے، ظاہر ہے وہاں سے ٹھوکریں کھائیں گا اور کیا ملے گا۔ شاعر اپنی تباہیوں پر خوش کیوں ہوتا ہے؟ تباہیوں پر اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ بیوقوف اور سادہ پسند ہے، چونکہ کہتا ہے کہ میں چونکہ سادگی پسند ہوں تو کم از کم خوش ہوں کہ میں سادہ ہوں۔ ماہو انجم کس کے شیدائی ہیں؟ ماہو انجم رات کے شیدائی ہیں۔ خدا حافظ۔ آج کا سبق اتنا، اور عزیز طلبہ کل ہم پرتپال سنگھ بیتاب کے حوالے سے، ان کی شاعری، ان کی شخصیت، ان کی غزلوں سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔